شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم۔ لا يحب الله الجهر، نہیں پسند کرتا اللہ الجہر، اعلان کرنا، بالسوء برائی کا، من القول زبان سے نکلی ہوئی برائی کا اعلان کرنا، لوگوں کے اندر اسے تشہیر کرنا، اعلانیہ طور پر اپنی زبان سے کوئی برائی کرنا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم، مگر وہ کہ جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ کریم جل شانہ نے منع فرما دیا کہ برائی کی بات کو اپنی زبان سے ظاہر نہ کرو۔ انسان گالم گلوچ کرے اور پھر بلند آواز سے کرے، پھر لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرے، غیبت اور چغلی کرے، پھر جناب لوگوں کے سامنے اس طرح کی غلط باتیں کرے، غیبت والی چغلیاں لوگوں کے سامنے کرے۔ فرمایا کہ اپنی زبان سے بری بات کا اعلان نہ کرو، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ الا من ظلم، مگر بعض باتیں وہ ہیں کہ جس کی تشہیر کر دینا چاہیے، جس کے متعلق لوگوں کو بتلا دینا چاہیے، وہ ہے الا من ظلم، جس پر ظلم ہو رہا ہو کسی انسان پر، اگر وہ اپنے متعلق لوگوں کو بتلائے اور کہے کہ جناب مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، مجھ پر فلاں بندہ زیادتی کر رہا ہے، فلاں بندہ، پھر کسی کے خلاف اگر کوئی بات کرے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے جس پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ یا دوسرا، وہ شخص کہ جس کو اس بات کے متعلق علم ہو کہ فلاں آدمی سے دنیاوی طور پر یا دینی طور پر کوئی نقصان سرزد ہو رہا ہے، وہ نقصان کر رہا ہے دنیا کا یا آخرت کا یا دینی طور پر شرعی طور پر کوئی نقصان کر رہا ہے، اب اس کا لوگوں کے اندر اگر وہ آ کر وہ بیان کرے، لوگوں کے اندر آ کر اس کے متعلق بتلائے، یہ صرف مستحسن ہی نہیں بلکہ واجب ہے ایسے آدمی کے متعلق لوگوں کے اندر تشہیر کرنا اور لوگوں کو بتلانا کہ فلاں آدمی دیکھو بھائی دنیاوی طور پر اس سے یہ نقصان سرزد ہوگا، اور جناب جو دینی طور پر اس سے فلاں نقصان ہے، وہ فلاں نقصان کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے آدمی کو اس نقصان سے روکنے کے لیے اگر دوسرا آدمی تشہیر کر دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، مگر نہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنی زبان سے بری بات کو نکالنا، اللہ کریم اس کو پسند نہیں فرماتے۔ لا یحب اللہ الجہر، اللہ پسند نہیں کرتا اعلانیہ طور پر بالسوء من القول، اپنی زبان سے نکلی ہوئی برائی کو، اس کو اعلان کرنا، لوگوں کے سامنے تشہیر کرنا، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سننے والی ذات ہے، سمیع، سننے والی ذات ہے، جاننے والی ذات ہے، ہر ایک چیز کو جانتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون آدمی اپنی زبان سے بطور برائی کے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، طنز کے کرتا ہے، طعن و تشنیع کے، یا اسی طرح چغلی، غیبت، جھوٹ، گالم گلوچ، اللہ ہر ایک چیز کو سننے والی ذات ہے۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، خیرن، بھلائی کو، او تخفو، یا تم چھپاؤ اسے، او تعفو، یا تم معاف کر دو، عن سوء، کوئی برائی، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ اسے معاف کر دیں۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، پس بے شک اللہ کان عفوا قدیرا، عفو درگزر کرنے والی ذات ہے، قدیرا قدرت رکھنے والی ذات ہے، بھلائی ہے۔ ہاں اگر تم اس کو اعلانیہ طور پر کرو، لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، یا اسے تم چھپ چھپ کر کرو، حقیقت یہ ہے کہ اگر ریاکاری ہو، دل کے اندر ریاکاری آنے کا خدشہ ہو، تو پھر وہ بھلائی بھی خاموشی کے ساتھ چھپ کر کرنی چاہیے، اور اگر لوگوں کو ترغیب دینا ہو، مقصد ہو، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، پھر بندہ لوگوں کے سامنے بھلائی کرے، صدقہ خیرات کرے، وہ بھی لوگوں کے سامنے، اور جناب اگر لوگوں کو کسی برائی سے منع کرنا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ او تعفو عن سوء، یہ تمہارے ساتھ کوئی برا کرے اور تم اسے درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ بھی معاف کرنے والی ذات ہے، وہ بھی قدردان ذات ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے۔
فرمایا حدیث طیبہ کے اندر جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اسے معاف کر دیا، تو اللہ کریم جل شانہ ایسے آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو معاف کرتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یہ کہ وہ فرق ڈال دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم ایمان لائے بعض پر، ونکفر ببعض اور ہم نے کفر کیا بعض کا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ کہ وہ بنائیں بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کوئی اور رستہ، اس کے درمیان کوئی اور تجویز وہ نکال لیں۔ یہود و نصارہ کے متعلق کہا گیا، اگرچہ یہاں پر نام نہیں لیا گیا، بالعموم اس کے اندر اللہ کریم نے ایک قانون بیان فرما دیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نکالے گا، ان کے درمیان تفریق کرے گا، کوئی کہے اللہ کو مانتا ہوں رسولوں کو نہیں مانتا، کوئی کہے رسولوں کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا، کوئی کہے میں رسولوں میں سے فلاں رسول کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، تو فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں اسے اس پر فکر کرنی چاہیے، غور رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ کریم نے یہاں پر نام نہیں لیا، مراد اس سے یہودی اور نصرانی ہیں۔ اب یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہم رسولوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، لیکن حضور کا انکار کرتے تھے۔ اب عیسائی لوگ تھے، وہ کہنے لگے جناب ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نہیں مانتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر وہی لوگ سب جو اللہ کو مانیں اور اللہ کے رسولوں کو نہ مانیں، یا بعض وہ لوگ ہیں کہ جو رسولوں کو مانیں اللہ کو نہ مانیں، بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں میں سے بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے سب کے متعلق ارشاد فرمایا اور ان کا انجام بھی یہاں پر بیان فرمایا۔ دیکھیے ان الذین، بے شک وہ لوگ یکفرون باللہ ورسلہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ، اور وہ چاہتے ہیں ویریدون اور وہ چاہتی ہیں ان یفرقوا، وہ تفریق ڈال دیں، بین اللہ ورسلہ، اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان، بعض رسولوں کو تسلیم کریں بعض رسولوں کو نہ مانیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم بعض پر ایمان لے کر آئے، ونکفر ببعض اور ہم نے بعض کا انکار کر دیا، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں کہ ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان ہم کوئی تجویز نکال لیں کہ بعض رسولوں کو ہم مانتے ہیں فلاں دلیل کی بنا پر، بعض رسولوں کو فلاں دلیل کی بنا پر نہیں مانتے، جبکہ یہ ساری دلائل اور سب اس طرح کے ان کے یہ ہیلے یہ خام خواہ کے فضول ہے، اور وہ اس کے درمیان کوئی اور رستہ نکال لیں۔ اللہ کریم نے ان کا انجام بیان فرمایا، اولئک هم الکافرون حقا، ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں الکافرون جو کافر ہیں، حقا یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنے والے ہوں، فرق رکھنے والے ہوں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا مہینہ، ذلت والا عذاب، ذلت امیز عذاب۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کریم نے انجام یہ بیان فرمایا، ایک تو یہ پکے کافر ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں کتابوں پر ایمان لے کر آنا، وملائکہ اور فرشتوں پر بھی ایمان لے کر آنا، ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ان چیزوں پر ایمان لانا یہ مسلمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو وہ آدمی مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو بھی اچھی اور بری تقدیر ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا، یہ ہمیں عقائد سکھلائے گئے ہیں اس صفت ایمان مفصل کے اندر۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پکے کافر ہیں، یقینی طور پر یہ کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔
والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے باللہ اللہ پر و رسولی اور اس کے رسولوں پر ولم یفرقوا بین احد منہم اور انہوں نے نہیں تفریق ڈالی ان میں سے کسی ایک کے درمیان ولم اور نہیں یفرقوا تفریق ڈالی بین احد بین مانا ہوتا ہے درمیان احد ایک منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی انہوں نے تفریق نہیں ڈالی اولئک یہ وہ لوگ ہیں سوف عن قریب یؤتیہم دے گا ان کو اللہ یؤتی دے گا ان کو اللہ ان کو دے گا اجورہم ان کا اجر اللہ ان کو ان کا اجر دے گا کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالی تمام رسولوں پر ایمان رکھا اللہ پر بھی اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم اللہ انہیں دے گا ان کا اجر وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور معاف کرنے والی ذات ہے رحیمہ رحم کرنے والی ذات ہے عفو و درگزر کرنے والی ذات ہے اللہ کریم